بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لوگ پاگل اس لیے ہوئے کہ ان کے اپنوں نے انہیں ٹائم نہیں دیا، اپنوں نے وقت نہیں دیا۔ یاروں کے ساتھ برگر کھانے تو فیصل آباد چلے گئے، پر ماں کا دل کرتا تھا 2 گھڑیاں میرے بھی دکھ سن لیتا۔ یہ دوستوں کے ساتھ روٹی کھانے تو لاہور چلا گیا، لیکن بہن غریبنی انتظار کر رہی تھی سرگودے میں کہ ایک ٹیلی فون مجھے بھی کر دے گا۔ دکھ نہیں کسی نے پوچھے، بہن آ کے روئی کہ گھر میں بڑی تانگوں پر۔ بھائی نے کہا کہ میرے تو اپنے 6 بچے ہیں، میں تیری کہاں سے سنوں؟ وہ نفسیاتی مریض ہو گئی کہ شوہر بھی نہیں سنتا، بھائی بھی نہیں سنتا۔ ہم نے عشق نہیں پوچھے، پیار نہیں کیا، ہم نے صرف اچھی باتیں کرنے کا نام اور میٹھا بولنے کا نام اخلاق رکھا۔ سن لو، میں اکثر دوستوں کا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ 1 لاکھ روپیہ عید پہ بندہ اپنی بیوی کو دینا، شاپنگ کر لے۔ 1 لاکھ روپیہ تو بیوی کہتی ہے تو انوکھا نہیں دیتا، ساری دنیا دیتی ہے، تو انوکھا نہیں، لیکن 600 روپے کا پرانا جوڑا عید پہ جا کے بندہ بہن کو دے آئے نا، تو وہ رکھ لیتی ہے میز پہ اور سہیلیوں کو بتاتی ہے میرا بھائی بڑا اچھا ہے، وقت پہ آتا ہے، کبھی نہیں بھولا۔ تیرا ایک ٹیلی فون تیری بہن ساری رات دیکھے نا۔ اسے یہ نا معاشرے میں بڑی ساری، حضرت شیما تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ، حضرت حلیمہ کی، تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا۔ وہ جب آئی ہے نا نبی پاک کے پاس، تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی۔ پھر حضور گھر لے گئے، فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ، میری بہن آئی ہے۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا، تو یہی رہ جا۔ کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا۔ تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے، اسے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا، پر جب بہن نے کہا نا چھوڑ دے، اور میں کوئی مشورہ نہیں، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جس طرح تو چاہے گی۔ کون اشک شوئی کرے گا، کون بات سنے گا، کون دکھ کسی کی؟ پگلی بھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا۔ جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا، ہمیں کیا لگے؟ تو کون پھر اس کا ہاتھ؟ ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا؟ جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو۔ وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، سارا مکہ۔ ایک وقت عروج کا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، اسلام پر غربت کا زمانہ۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا، وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ بس ایک تو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا، وہ کہتا میں چھوٹا سا تاجر تھا، بیوپاری تھا، میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا، مکے میں لا کے بیچتا، مدینے میں لے جا کے بیچتا، طائف میں۔ میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا۔ میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا، منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا، مال بیچ کے چلا جاتا تھا۔ آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے قریب نہ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا۔ میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جہل کو پسند آ گئے، سودا ہو گیا، اونٹ خرید لیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے، کل آ کے پیسے لے دینا۔ کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس، کل آنا۔ میں اگلے دن پھر گیا، پیسے، کہنے لگا نہیں کل آنا۔ ہوٹل ہوتے نہیں تھے، مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، میں فٹ پاتھ پہ سوتا، جو چند کھجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا۔ انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی، گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے، میں بڑا مجبور ہوا، تھک گیا۔ تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے، کہنے لگا کل آنا۔ میں نے ذرا دبا کے بات کی، میں نے کہا یار میری کوئی پھپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں، غریب آدمی ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے، بھاگ جا۔ یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔
اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. جب کسی کی اصل راز ہی ڈوب جائے کہتے ہیں میں کانپنے لگا. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں. کہتے ہیں میں وہاں گیا، ابو سفیان تھے، ابو لہب تھا، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ابو المختری، اخنس بن شریح، سب بیٹھے. میں نے جا کے کہا یارو میں بنو عراش کا رہنے والا ہوں، چھوٹا سا تاجر ہوں، 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا. کہتے ہیں عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا کہ کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا؟ طاقت ہے کسی کی نام لے. تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے. جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تھے، تو بڑا گنڈا ہے، تو بہت بڑے بدماش کے پاس ہونا چاہیے، وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے، کبھی نہیں ملتے. فرماتے اب میں کانپا، اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگے، اب میرے آنسو چھلکنے لگے. تو ایک شخص نے نا مذاق کیا، ادھر دیکھیے گا میری طرف، مذاق کیا. کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے، نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم. تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے نا مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کہتے ہیں اس نے مذاق کیا، باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا، نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے. یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے. تو کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا. فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا، پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی، رخ میری طرف پھیرا، 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو. 2 جملے. پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو. فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے، چھم چھم. اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے، کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے گا. ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے. وہ شاعر اردو کا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دیکھے، چھپ چھپا کے روئے. فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو. کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا، مجھے تبکی دی. فرمایا چپ کر، روتا کیوں ہے؟ جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. کیا کہا بریلی کے امام نے؟ فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ، جاؤ اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا. نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ہو جائے. کہتے حضور پہلے مجھے گھر لایا، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، دودھ پلایا. میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا، میں نے راج کے کھایا. کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی. اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے. حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل پیسے نہیں دیتا. فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے. دیکھ کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے. وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر، ایک سیٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جا رہے ہیں. ایک سیٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی. اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا. اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ. رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر پہ سخت اور آپس میں رحم. یہ اصول ہے مومن کا. نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے؟ دے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ. اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی. ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی،
امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا تو سب پوچھتے ہیں چودھری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرنا ہے، تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس، چودھری صاحب کے پاس، تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو گیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ اخبار پڑھ رہے ہیں، وہ غریب باہر بیٹھا ہے، پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو؟ وہاں کیسے جانا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی، بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے آ تخت بٹھاوے، وہ سجنا کسے نو کارا مل دائی، کوئی کعبے او خالی آوے، ڈھار اس کی بے نیازی سے۔ اور بڑے بڑے حاجی نمازی، ناراض نہ ہونا میری بات، بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کر دیں درمیان میں، بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا، کہنے لگے آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو، او کچھ دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی نبی